ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی. آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے سابق ISI چیف، سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کیس کے بارے میں، جس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. فخر آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے؟ بس دعائیں. فیض حمید صاحب کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. انہیں عمر قید دے دی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو کیس ہے بڑا پرانا ہے. فخر چونکہ آپ اس کو کافی فالو کرتے رہے، مجھے آپ بتائیں 4 چارجز کیا کیا تھے؟ شاہ جی، ان کے اوپر جو 4 چارجز ہیں نا، ایک اس میں ہے ان کا پولیٹیکل جو انوالومنٹ کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد، دوسرا ہے ان کا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کا ہے، تیسرا ان کا ہے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ، اور چوتھا ہے کہ یہ انہوں نے لوگوں کو کچھ کو نقصان پہنچایا اور جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو یہ چاروں چارجز کے اوپر ان کے اوپر جو ISPR کی آج پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس پہ ان کو چاروں میں قصوروار یہ ثابت ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر عمر قید کی سزا. اب یہ ہر چارج کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ سزائیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں کیونکہ وہ سارا وہ ملا کے وہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ عمر قید کی سزا جو 14 سال کی سنائی گئی. اچھا فخر، اس میں نا تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بارے میں پہلے ہمارے بڑے پیارے دوست آپ کے بھی اور میرے بھی، آصف بشیر چودھری، آج سے کئی دن پہلے بلکہ کچھ ہفتے پہلے انہوں نے نیوز دی تھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ میرے پاس معلومات نہیں ہے، چونکہ خبر آپ فالو کر رہے ہیں، آپ کے پاس ہوگی، میں اندازے کی بات کر رہا تھا. تو آصف بشیر چودھری نے بڑا اچھا ٹائملی معلومات دی. جو کچھ آصف بشیر چودھری نے ایٹ دیٹ ٹائم کہا تھا، ہم سناتے ہیں اپنے ناظرین کو کیا کہا تھا. تو سنیے جی آصف بشیر چودھری کیا کہتے ہیں. تو مجھے انتہائی جو باخبر ذرائع ہیں وہ یہ اصرار ہے ان کا کہ جنرل صاحب جو ہیں ان کو کوئی ڈسپلنری یا نامنل پنشمنٹ نہیں ہوگی. ان کو زیادہ تر چانس، کیونکہ 3 جو ان کے اوپر چارج ہیں، ان تینوں میں عمر قید کی پنشمنٹ انہیں ہو سکتی ہے، تو انہیں عمر قید کی سزا ہوگی. یہ بڑے وثوق سے کہا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ عدالتی میٹر ہے تو ہم اس میں پریڈکٹ نہیں کیا کرتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بضد ہیں، اصرار ہے ذرائع کا کہ عمر قید ہی کی سزا ہوگی انہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایویڈنس ہوا ہے، جو ٹرائل ہوا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ بالکل پراپر اس میں اسٹیبلش ہوا ہے. ان کا مس یوز آف اتھارٹی اسٹیبلش ہو گیا ہے. ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سیاسی مداخلت جو ہے معاملات کے اندر، سیاست کے اندر انوالومنٹ، اپنے مخالفین کے لیے انوالومنٹ، وہ سارا کچھ اسٹیبلش ہوا ہے. تو یہ اس لحاظ سے شاید ایک تاریخ سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کا نہ صرف یہ کہ کورٹ مارشل ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے لگ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کو پنشمنٹ بھی ملے گی اور عمر قید کی سزا جو ہے ان کو ہو سکتی ہے. ویلکم بیک. تو آصف بشیر نے بہت اچھا کام کیا. ایک جو کریڈٹ ہے وہ ایک خاتون اینکر ہیں غریدہ فاروقی، ان کا بھی ہے کہ صبح 11 بجے انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ دن کو جو ہے نا کافی ٹائم پہلے جو فیصلہ آیا اس سے پہلے ہی انہوں نے خبر بریک کر دی تھی ٹویٹر پہ. انہوں نے خبر بریک کر دی تھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا اور یہ سزا سنائی جائے گی. میرے حال میں یہ 2 باتیں. اور ویسے آپس کی بات ہے، اس وقت یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں. سب سے پہلے یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا ٹاپ سٹی والا، اور جس میں فیض حمید صاحب کا ذرا نام تھا، یہ ہم نے جیو کے اوپر رپورٹ آپ کیا نے رپورٹ کیا تھا. بالکل. تو ایٹ دیٹ ٹائم اچھا. اور ہم نا جو گزشتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ کرتے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں رپورٹ نہیں کرتے، اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں رپورٹ کریں گے تو پھر آپ کی خیر. اب یہ جرنلزم جو ہے نا وہ آرٹ بن گیا کہ آپ نے زندہ بھی رہنا ہے، آپ نے بچنا بھی ہے. آپ کے اوپر ایک پوری فوج ظفر موت چھوڑ دیں گے، آپ کو برا بلا کہیں گے سوشل میڈیا کے اوپر، اور آپ نے خبریں بھی کرنی ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہو گیا پاکستان میں جرنلزم. تو میرے خیال میں آصف بشیر چودھری کو بہت بہت کریڈٹ، اور آپ کو بڑا کریڈٹ کہ آپ تھرو آؤٹ اپڈیٹس دیتے رہے. جب یہ کیس مکمل ہوا تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ جی کیس مکمل ہو گیا. 12 اگست 2024 کو جب وہ گرفتار ہوئے تھے، اس سے لے کر آنورڈ اپڈیٹ لوگوں کو آپ دیتے رہے. لیکن فخر، ایک مجھے ویسے نا افسوس ہے. وہ افسوس یہ ہے
کہ جو عدالتی طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کیس ختم ہوتا ہے تو فریقین عدالت میں موجود ہوتے ہیں، جو میری معلومات ہے. میں نے اس کے اوپر بات کی تھی ہم دونوں کے کامن دوست سے اور میاں علی اشفاق صاحب سے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ، میں ایزیوم یہ کر رہا تھا کہ وہ عدالت کے اندر ہوں گے، تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ماحول کیا تھا، کیونکہ پتہ لگتا ہے نا کہ کون کیا ہے. تو انہوں نے جو بات مجھے بتائی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو میڈیا کے ذریعے پتہ لگا، نہ فیملی کے کسی بندے کو پتہ تھا، نہ میاں علی اشفاق کو پتہ تھا. اور پھر ان سے میں نے پوچھا بھی، میں نے کہا جی ویسے قانون کے مطابق طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جو ملزم ہو جس کے خلاف کیس کی سزا سنائی جاتی ہے، وہ بھی مدعی بھی، ان کے وکلاء، دونوں طرف کے وکلاء، وہ سارے عدالت میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے، میاں علی اشفاق نے کہا کہ دیکھیے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قانونی طور پر اس بات کے اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ کیس ختم ہو گیا، تو اس کے لیے باقاعدہ ان تمام لوگوں کا موجود عدالت میں ہونا ضروری ہے. لیکن ہمیں یہ جو اہتمام حجت بھی نہیں کیا گیا، نہ مجھے پتا تھا نہ ان کے فیملی کے کسی بندے کو پتا تھا. اپوائنٹ مین بنائے ہوئے تھے نا جن سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اس کا آگے اپیل شپیل بھی ہوگی جب بھی کوئی کاپی وغیرہ آئی. لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے ٹرائل کا، اس کے اندر بڑے سوالیہ نشان ہیں. ماضی میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ یہ جو مثال کے طور پہ آپ فخر، اگین میں وہی آپ کو ریفر کرنے کا، 90 آپ نے بتایا تھا کہ 90 بندوں کو بلایا گیا تھا گواہی کے لیے، لیکن صرف 4 آئے، صرف 3 آئے، ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں وہ نہیں آئے. اور حالانکہ ایک جو ایکس پرائم منسٹر ہیں شاہد خاقان عباسی، انہوں نے مجھے خود کہا تھا کہ مجھے اگر بلایا گیا تو میں جاؤں گا. تو یہ سوالات ہیں اس کیس کے. تو آپ اپنی کوئی بات ہے تو بتائیں مجھے. شاہ جی میں اسی اس پہ تھا کہ شاید میں سب سے پہلے میں خبر بریک کروں گا جنرل فیض حمید کا فیصلہ کب آنا ہے. اور میری مطلب یہ اسی بنیاد کے اوپر تھا کیونکہ اس میں جو فیصلہ سنایا جانا ہے نا، وہ اکیوزڈ کا ہونا جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ جب کورٹ مارشل کی ہوتی ہے تو وہ ہوتا ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض حمید موجود تھے، ان کی فیملی اور ان کی لیگل ٹیم کو نہیں بتایا گیا تھا. کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. تو یہ جو آج تصویر آئی ہے نا ISPR کی پریس ریلیز کے ساتھ، اس سے یہ جو جنرل فیض حمید کی تصویر بھی ساتھ ہے، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ان کی فریش جو ان کی تصویر ہے. کیونکہ جو میری کچھ ان کے قریبی حلقوں سے بات ہوئی نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید اب کی ہے، موجودہ ان کی ہے. تو جنرل فیض حمید کی موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. لیکن اس کی یہ بات درست ہے، میں نے بھی رابطہ کیا میاں علی اشفاق سے، اور انہوں نے یہی بتایا کہ نہ تو ہمیں اور نہ ہی ہماری فیملی کو، ان کی جو فیملی ہے ان کو وہ کیا گیا، بتایا گیا تھا. اور دوسرا یہ کہ یہ فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کاپی ملے تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اپیل، کیونکہ 40 ڈیز ہوتے ہیں اس میں، جو اب پہلے تو آرمی چیف ہوتے تھے، اب چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کو اپیل دائر کرنے کا یہ جو ایک رائٹ ہوتا ہے ود ان 40 ڈیز وہ کرنا ہے. تو یہ جو اپیل والا تو یہ انہوں نے اوبیسلی کرنا ہی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ شاید یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہاں سے بھی نہ ہوا تو پھر آگے وہ سویلین جو عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے. ایک چیز جو میرے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، وہ ہے جو ISPR کی پریس ریلیز ہے، اس میں ان کا جو آخری پیراگراف ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ جو سیاسی طور کے اوپر انتشار اور اس کے حوالے سے میں وہ ایگزیکٹلی پڑھ کے ذرا سنا دوں تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید جنرل فیض حمید کا یہ جو کورٹ مارشل 4 چارجز پہ ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے. شاید ان کو مزید بھی کچھ چارجز کے اوپر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے اور مزید اس سے بھی سخت سزا آ سکتی ہے. اچھا، وہ جو ایک جو میں اندازہ، آپ پہلے پڑھیے سوری. سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کر کے سیاسی انتشار اور عدم استحکام پیدا کرنے میں ملزم کی مبینہ شمولیت سمیت کچھ دیگر معاملات پر الگ سے کارروائی جاری ہے. تو اس سے ایک چیز جو مجھے لگ رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ یا پولیٹیکل انوالومنٹ اور یہ کافی نہیں ہے، شاید اس سے زیادہ کہیں سنگین کچھ ان کے اوپر چارجز اور اس کے اوپر کارروائی علیحدہ سے انیشیٹ کی جا سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو 9 مئی کے حوالے سے پہلے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے کی طرف یہ اشارہ ہے، تو کیا سوال یہ ہے کہ ان کا سویلین میں ہوگا جس طرح عمران خان کا جو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ہے یا اس میں ہوگا؟ اس حوالے سے جو
میری کچھ ریٹائرڈ جو ایک دو جنرل صاحبان سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جنرل فیض حمید کا فورسز سے تعلق ہے اور یہ میٹر جو ہے وہ فوج سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ان کا یہ علیحدہ سے ملٹری کورٹ میں جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے، اور یہ اگر ثابت ہو جاتا ہے جس طرح سے یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ میرے لیے اس سزا سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہوگا کہ کیا جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی سے ریلیٹڈ کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیونکہ اب اس کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ بھی جب یہ پہلے وہ کیا گیا تھا 1 سال ہو گیا، جس میں بتایا گیا تھا کہ علیحدہ سے 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ان سے ہو رہی ہیں، تو یہ ایک میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے جنرل فیض حمید کا آگے جو فیوچر ہے۔ لیکن ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اور جو ایک ڈیٹیرنس وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے انتباہ کر دینا، وارن کر دیا جاتا ہے کہ کوئی اس طرح کی آگے فیوچر میں جو ہے نا وہ اس طرح کی کوئی وہ حرکت نہ کرے، وہ پولیٹیکل سائڈ پہ بھی میسج چلا گیا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، اور وہ جو ہے وہ جنرل فیض حمید کا جو سزا سے اس سے بھی ایک میسج گیا، تو یہ ایک میرے لیے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک معنی خیز جملہ تھا اس پوری پریس ریلیز میں وہ یہ آئی ایگری ود یو۔ اچھا فخر، یہ تو ہو گیا فیض حمید صاحب والا ہو گیا۔ میں نے اس طرح کا ایک کیس دیکھا تھا جنرل جو ضیاء الدین خواجہ، میں ان کے گھر کافی عرصہ جاتا رہا، اور انہوں نے مجھے اپنا پہلا انٹرویو بھی دیا تھا۔ ایٹ دیٹ ٹائم میں ان کے گھر گیا تھا، 2008 میں انہوں نے مجھے اپنا انٹرویو دیا تھا۔ مشرف صاحب نے، آپ کو پتہ ہے وہ آئی ایس آئی چیف تھے 12 اکتوبر جب 99 ہوا تھا، نواز شریف کی حکومت ہٹائی گئی تھی، تو میں جو جنرل صاحب کے گھر جاتا رہا تو مجھے پتہ ہے کہ حالانکہ ان کے اوپر کوئی اس طرح سے کیس بن کے سزا نہیں ہوئی تھی، سزا کا فیصلہ ادھر سنایا گیا تھا، یعنی کہ فیض حمید کے کیس میں، لیکن ان سے تمام جو فوج کے جو پلاٹ اور دیگر سہولیات ہیں، پینشن وہ سب چھین لی گئی، اور وہ بڑی قسم پرسی کی زندگی میں انہوں نے وقت گزارا۔ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ان سے یقینی طور پہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ نارملی ہوتا یہی ہے، یہ سارا وہ جو ہے نا وہ مراعات وغیرہ وہ واپس لے لی جاتی ہیں، جتنے بھی ان کے پلاٹ تھے، جتنے بھی ان کو فیسلٹیز تھیں، وہ ساری چھین لی جائیں گی، اور ظاہر ہے فیملی کے لیے ایک بڑا ایک چیلنج ہے، اور ظاہر ہے جو ان کے اوپر کیس کے اوپر چارجز لگے تھے وہ ظاہر ہے جو بھی ان کا پروسیس ہے اس میں سامنے آئے ہیں، تو اسی لیے یہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے نا جنرل فیض حمید کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ جی، مجھے میرے علم میں ان کی شادی جب ہوئی تھی ان کی بیٹی کی، تو اس میں ان کی تصویر بھی آئی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک کوئی بھی شخص اس کے اور یہ جتنے جو کیے گئے تھے نا رابطے وغیرہ، وہ ان کی فیملی میں سے زیادہ تر ان کی بیٹی نے رابطہ کر کے، جو ان کے والد کے کولیگس تھے ریٹائرڈ، یا ان سے وہ کیا تھا۔ جی، ان کی بیٹی ہی رابطہ کرتی رہی۔ آپ نے میرے خیال میں یہ بات پہلے بھی بتائی تھی۔ تو افسوسناک ہے، یہ فیصلے انڈو ہو جاتے ہوتے ہیں بعد میں اگر حکومتیں آئیں۔ نواز شریف صاحب جب آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے جنرل ضیاء الدین خواجہ کو پنجاب گورنمنٹ میں تعینات کر دیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب وہ فیصلہ انڈو نہیں کروا سکے تھے فوج کا، ان کے جنرل کیانی تھے، اور پھر بعد میں جنرل جاوید اقبال کی سزا ختم ہوئی۔ نہیں، وہ تو کہانی معاملہ دوسرا تھا نا، کہ جس میں چیف ایسپیوناج کے ان کے اوپر زیادہ سنگین چارجز، نہیں وہ سنگین چارجز تھے، لیکن یہاں تو ڈائریکٹ معاملہ تھا نا کہ جنرل مشرف براہ راست جنرل ضیاء الدین کے مخالف تھے، کیونکہ جی وہ مشرف صاحب سمجھتے تھے انہوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے۔ اور آلموسٹ سملر کیس یہ بھی ہے کہ جنرل عاصم منیر ہے اور جو فیض حمید ہے، ایک قسم کی ڈائریکٹ فیض حمید رن میں بھی تھے نا، آرمی چیف بھی بننا چاہتے تھے، اور پھر بعد میں جو واقعات ہوئے اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس طرح کے کیسز میں انڈو بھی حکومتیں، کوئی بھی کل کلاں حکومت آئے اور وہ کہے کہ جی ہم فیض حمید صاحب کو کوئی فیور کرنا چاہتے تو نہیں کر پاتے۔ وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے، وہ آرمی چیف ہی کرتا ہے، لیکن جنرل کیانی اور کورٹ مارشل کی سزا آرمی چیف ہی وہ کرے گا۔ جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف یہ نہیں کر سکے تھے، نواز شریف صاحب ذاتی صدر کے پاس ہوتے ہیں اختیار، لیکن وہی ہے کہ مطلب ان کی اگر کنسنٹ ہو تو پھر ہی وہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جی ہاں۔ تو میرے خیال میں یہی آپ کے پاس کوئی ایک اور معاملہ بھی تھا فوری؟ جی شاہ جی بالکل، میں ایک کچھ لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، ایف آئی اے کے کچھ اہلکاران تھے 2021 میں اپریل میں، اس ٹائم سپریم کورٹ نے کوئی 58 کے قریب ایف آئی اے کے اہلکاران تھے، جس میں سب انسپیکٹر اس لیول کے تھے، ان کو نکال دیا تھا۔ تو اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل انہوں نے دائر کر دی تھی، اور یہ معاملہ 2022 میں اس ٹائم جو اب تو دونوں سابق ہو گئے ہیں، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ، ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ اس معاملے کو جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل سننی تھی۔ تو وہ معاملہ جب وہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سمر ویکیشن کے بعد سنیں گے 2022 میں۔
تو اس کے بعد یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا. 2024 میں دوبارہ ٹیک اپ ہوا تو اس کو جس دن ہونا تھا اس سے پہلے ڈی لسٹ کر دیا گیا. پھر 2025 میں ابھی مئی میں دوبارہ اس معاملے کو جو ان کی طرف سے مختلف درخواستیں وہ پیش کی گئیں FIA کے جو جن کو برطرف کیا گیا تھا ملازمین کہ ہمارا ایٹ لیسٹ سننا تو چاہیے, ہمیں سننے تو صحیح, انصاف تو دینا یار, مطلب کیس تو سنیں, فیصلہ ہو جو بھی ہو لیکن ایٹ لیسٹ سننا چاہیے. تو وہ مئی 2025 میں اس معاملے کو جب دوبارہ عدالت میں ٹیک اپ کیا گیا تو پھر عدالت نے کہا ہم سمر ویکیشن کے بعد سنیں گے. اب اس سمر ویکیشن کو پھر مزید جو ہے 6 مہینے گزر گئے ہیں, تو یہ 4 سال سے اس میں سے کچھ بیچارے جو ملازمین ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, ان کی بیوائیں ہیں وہ اس میں ہیں کہ ان کی پینشن ان کا سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ جو انہوں نے پھر سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے کہ کم از کم ہمارا کیس سن کے, ہماری یہ جو پچھلے 4 سال سے ہم انصاف کے لیے بار بار وہ کر رہے ہیں, ہمارا کیس ٹیک اپ کر کے کم از کم اس کا کوئی فیصلہ ہی کر دیں, تاکہ ہم یہ جو ایک امید ہے یا امیدی ہے یا نا امیدی ہے جو بھی ہوگا اس سے نکلے نا, اس سے تو نکل جائیں گے نا. میرے خیال میں سپریم کورٹ کے سربراہ, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, کیونکہ یہ معاملہ یہ جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس بھی پہلے یہ معاملہ آیا تھا 2022 میں, تو اب وہ چیف جسٹس ہیں, امید ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے کم از کم ان کا جو ہے وہ نہیں, چیف جسٹس کو فوری طور پہ چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں, یہ بڑا ظلم ہے اور بہت زیادتی ہے. تو FIA کے جو لوگ جن کو ظاہر نوکری سے ختم کر دینا ظاہر ایک پورا چیلنج ہوتا ہے. اچھا, اس میں نا 16,500 کے قریب ملازمین کو اسی سپریم کورٹ نے ری انسٹیٹ بھی کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو 90s میں جو بے نظیر دور میں یہ پیپلز پارٹی میں جو بھرتی کیے تھے. تو وی ول اسٹرانگلی ریکویسٹ دی سپریم کورٹ اینڈ دی جوڈیشری کہ ان کا کیس سنیں اور پلیز انہیں انصاف دلائیں, اور بہتر ہے کہ ان کو بحال کریں. اگر باقیوں کو بحال کر دیے تو ان کو بھی بحال کریں. بالکل, میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.